السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی جس کی ہے اسی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ میرا نام ابرار ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میرے بابا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے تھے۔ ان کا بزنس دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلا ہوا تھا اور وہ بزنس کے سلسلے میں مختلف ممالک میں جاتے رہتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ بزنس ٹور پر جاتے تھے تو امی مجھے اور میری بہن سارا کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ سارا مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی اور حال ہی میں BS کر کے فارغ ہوئی تھی۔ اس بار بابا کا ٹور مصر کا تھا اور ان کے ساتھ جانے والوں میں ہمارے علاوہ میری بیوی زرتاشا بھی شامل تھی۔ میری زرتاشا سے شادی کو 5 ماہ ہو گئے تھے۔ زرتاشا میرے بابا کے دوست برہان فاروقی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ برہان فاروقی تھے تو پاکستانی، ان کا بزنس بھی بیرون ملک میں تھا۔ بابا سے ان کی دوستی اس وقت سے تھی جب وہ پاکستان میں رہتے تھے۔ بابا اور برہان فاروقی کلاس فیلو بھی تھے۔ انکل برہان جب بھی پاکستان آتے تھے تو زرتاشا ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری اور زرتاشا کی دوستی ہو گئی جو بعد ازاں شادی میں بدل گئی۔ 2 دن کے بعد ہم مصر کے شہر قاہرہ میں موجود تھے۔ مصر میں بھی پاپا کے ایک دوست رہتے تھے جنہوں نے ہمیں رہائش مہیا کی تھی۔ ان کا نام ناتیق تھا اور وہ بے حد اچھے انسان تھے۔ انہوں نے ہمیں مصر میں موجود اہراموں کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں اہرام دیکھنے میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ 2 روز کے بعد میں، زرتاشا اور سارا جیپ میں سوار ہو کر اہرام دیکھنے کے لیے نکل پڑے، جو کہ قاہرہ شہر کو دنیا کا سب سے زیادہ بڑا بازاروں کا شہر کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک ملازم تھا۔ اس ملازم کا نام پوتانو تھا۔ اس کی رنگت سفید تھی اور وہ 40 سال کے لگ بھگ تھا۔ کہ فرعین اور اہراموں کی سرزمین کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے رہتے تھے، اس لیے کسی نے ہمیں اجنبی سمجھ کر غور نہ کیا، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر سے ہر سال 70 لاکھ سیاح مصر کی پراسرار سرزمین کا رخ کرتے ہیں۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر پوتانو بیٹھا تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر میں اور پچھلی سیٹوں پر زرتاشا اور سارا بیٹھی تھی۔ کھانے پینے کا سامان بھی ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود تھا تاکہ ہمیں کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پوتانو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوتانو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم فرعون اخناتون کے اہرام کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے فرعون اخناتون کا نام سنا ہے؟ پوتانو نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے تاریخ کی ایک کتاب میں فرعون اخناتون کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ تو فرعون اخناتون کے بارے میں کافی معلومات رکھتے ہیں، پوتانو نے کہا۔ پھر تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب فرعون اخناتون کے داماد نے اس کا تختہ الٹا تھا تو اس وقت توخ آمن کی عمر 24 سال تھی اور فرعون توخ آمن کو مصری تاریخ میں یہ اعزاز حاصل ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قدیم مصر میں جادوگری کو عروج بھی حاصل ہے۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، ہاں، قدیم مصر میں جادوگری کو عروج حاصل تھا۔ کیا مصر پر خواتین فرعونیہ نے بھی حکومت کی تھی؟ پوتانو کے خاموش ہونے پر زرتاشا نے پوچھا۔ ہاں، مصر میں جو تخت پر بیٹھتا تھا اسے فرعون کہتے تھے اور بے شمار مردوں میں چند خواتین بھی فرعونیہ سے، تو مصر میں خواتین کو معزز مقام حاصل۔ کچھ دیر بعد ہماری جیپ دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر آگے بڑھتی رہی اور آدھے گھنٹے بعد ہمیں ایک قدیم حرم کے آثار نظر آئے جو حیرت انگیز طور پر بہت قدیم ہونے کے باوجود کافی حد تک درست حالت میں تھا۔
اس حرم کے بس کچھ حصے ہی خستہ تھے۔ ہم ملکہ نفر عینی کے حسین اور ملکوتی حسن سے متاثر ہوئے، بغیر نہ رہ سکے۔ اپنی اپنی ٹارچیں روشن کر لو، پوتانوں نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا، تو ہم نے اپنے اپنے بیگوں سے ٹارچ نکال کر روشن کر لی اور احتیاط سے حرم کے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے، جہاں نیچے گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، لیکن تیز روشنی والی ٹارچوں کی وجہ سے ماحول روشن ہو رہا تھا۔ یہاں تو سوائے قدیم مصری دیوتاؤں کے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے تیز ٹارچ کی روشنی میں قدیم مصری زبان کو کافی حد تک پڑھتے ہوئے کہا۔ زرتاشا اور سارا بھی حیرت اور خوف بھری نظروں سے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے وہ دیکھو، یہاں ایک دروازہ بھی ہے، مقفل ہے۔ اچانک سارا نے تیز لہجے میں کہا، تو ہم سب اس طرف متوجہ ہو گئے جس طرف سارا اشارہ کر رہی تھی۔ قدیم مصریوں کی اس یادگار اور نہ بھولنے والے فن سے ہم سب پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ ارے یہاں تو بے شمار اہداریاں اور محراب بنے ہوئے ہیں۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھماتے ہوئے کہا، ہاں یہی تو فرعون کا کمال تھا کہ وہ بھول بھلیاں بناتے تھے جس سے گم ہونے کا بھی خدشہ موجود ہوتا۔ پتانوں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک مارکر ہے، اس کے ذریعے گھومتی راہداریوں میں جانے سے قبل ایک گول نشان لگا دیتی ہوں، اس طرح واپسی پر بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی ہم ان بے شمار راہداریوں سے گھومتے ہو گئے، ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی راہداریوں میں کوئی اندھیرے میں سائے گزر رہے ہیں، جسے دیکھ کر ہمارے خون خشک ہو رہے تھے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ فرعون میں صرف اخناتون ہی ایک نیک دل فرعون تھا اور اس کی شکل بھی معصوم تھی، پھر اس نے ایسا حرم کیوں بنوایا تھا جس میں اتنے سارے قدیم مصری دیوی دیوتاؤں کی تصویریں اس حرم میں ہمیں نظر آئیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس نیک دل فرعون کو زیادہ عرصہ حکومت کرنے کو نہیں ملا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد آنے والے فرعون نے اس کے آثار کو کافی حد تک مٹا دیا تھا کہ اچانک ایک چیخ نکل تو میں بے اختیار اس کی طرف لپکا۔ کیا ہوا زرتاشا؟ میں نے بے اختیار کہا۔ میں اس دیوار میں بنی مگرمچھ کی بڑی اور خوفناک تصویر کے قریب نشان لگا رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے اس خونی نگاہوں کی مگرمچھ نے مجھ پر حملہ کیا ہو۔ زرتاشا نے خوف بھرے لہجے میں کہا، اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ اوہ نہیں مسز زرتاشا، یہ آپ کا صرف وہم تصویر ہے۔ مگرمچھ کیسے زندہ ہو کر آپ پر حملہ کر سکتا ہے؟ ہاں البتہ قدیم مصریوں نے اس خونی نگاہوں والے مگرمچھ کو بہت جاندار طریقے سے بنایا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، واقعی میں مجھے ایسا لگا جیسے اس خونی مگرمچھ نے مجھ پر حملہ کیا ہو۔ تاشا نے یقین دلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ ابرار واپس چلو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ تو ہوں، میں نے اسے تسلی دی۔ بھائی جان مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ سارا نے بھی زرتاشا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اب واپس چلیں۔ میرا وہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں تھوڑا ایڈونچرس پسند بھی واقعہ ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں فرعون اخناتون کے حرم کی ویڈیو فلم بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ بھائی جان پوتانو غائب ہے۔ میں نے بے اختیار چونک کر اور مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہاں پوتانو موجود نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ پوتانو کہاں گیا؟ پتہ نہیں، کیا تم نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا؟ ابرار مجھے لگتا ہے اس مگرمچھ نے پوتانو کو ہڑپ کر لیا ہے۔ زرتاشا نے خوف بھرے لہجے میں کہا تو میں اس کی احمقانہ بات پر ہنس پڑا۔ زرتاشا تم بھی احمقانہ بات کر رہی ہو، یہ اصلی مگرمچھ نہیں ہے، یہ تصویر ہے۔ اگر وہ باہر جاتا تو ہمیں بتا کر جاتا نا، سارا نے کہا۔ بغیر بتائے وہ کیسے جا سکتا ہے؟ بھائی جان کیا سوچ رہے ہیں؟ جلدی سے نکل چلیں۔ سارا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں ٹھٹک گیا۔ لیکن ہمیں پوتانو کو بچانا ہوگا۔ کیسے بچائیں گے؟ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے۔ زرتاشا نے کہا،
آؤ دیکھتے ہیں، میں نے کہا اور ٹارچوں کی روشنی میں آگے بڑھنے لگے۔ بھائی جان دیواروں پر دیکھیں، سارا کی سرسراتی آواز سنائی دی تو میں نے بے اختیار چونک کر ٹارچ کی روشنی دیواروں پر ڈالی اور میرے بھی اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ دیواروں پر سارا اور زرتاشا نے مارکر سے جو نشانات لگائے تھے وہ بھی غائب تھے۔ یہ آخر کیا اسرار ہے؟ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سوچا، دیواروں پر مارکر سے لگے نشان کیسے مٹ سکتے ہیں؟ سارا نے کہا، مجھے یقین ہے کہ یہاں بدروحوں کا بسیرا ہے۔ میں خاموش رہا اور غور سے دیواروں پر ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اب ہم ایک بار آگے بڑھیں اور راہداری گھوم کر جیسے ہی دوسری طرف پہنچے تو بے اختیار ٹھٹک گئے، کیونکہ راہداری میں پوتانو اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ میں دوڑ کر اس کی طرف گیا، میں فوراً اس کے قریب چلا گیا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہی میں نے اسے سیدھا الٹایا تو یہ دیکھ کر میں لرز کر رہ گیا کہ اس کے سینے میں دل کے مقام پر ایک خنجر گڑا ہوا تھا اور اس کے جسم سے نکلنے والا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ نکل جاؤ یہاں سے، تمہیں کس نے خنجر مارا؟ نکل جاؤ، پوتانو نے رک رک کر بولتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک ہچکی لی۔ پوتانو، میں نے پوتانو کو پکارا مگر پوتانو کی روح پرواز کر گئی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی چاروں طرف گھمائی مگر مجھے وہاں ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی زیرو دکھائی نہ دیا۔ سارا اور زرتاشا بھی میرے قریب آ گئی۔ ابرار، پوتانو کو کس نے ہلاک کیا؟ زرتاشا کے لہجے میں خوف تھا۔ پتہ نہیں، اس نے بتانے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں بتا پایا تھا۔ چلیں بھائی جان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں سے چلتے ہیں، میں نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا اور ہم وہاں سے نکل پڑے۔ فرعون کے حرم میں یقیناً کوئی زیرو یا بدرو موجود تھا جس نے پوتانو کو خنجر مار کے ہلاک کیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ہم پر بھی وار کرنے کی کوشش کرتا۔ اس لیے اب ہم انتہائی ہوشیاری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں تھے جس سے ہم بدروح کا مقابلہ کر سکتے۔ ہم پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ راہداری کافی طویل تھی اور دیواروں پر لٹکی ہوئی درندوں، جانوروں اور حشرات الارض کی تصویروں کی وجہ سے ہم پر خوف غالب تھا۔ آگے راہداری دائیں بائیں مڑ رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس راہداری سے مڑ کر ادھر آئے تھے۔ نہ جانے یہ کون بدقسمت تھے جو اس حرم کے اندر آئے تھے اور غالباً بھول بھلیوں میں پھنس کر آخرکار موت کا شکار ہو گئے۔ ان کے لباس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی مغربی ٹیم ہی کافی عرصے پہلے۔ ابرار، نکلو یہاں سے ورنہ میں خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ زرتاشا، تم دونوں اپنے حواس پر قابو رکھو۔ جب اتنے خوفناک منظر دکھائی دیں گے تو ہم کیسے اپنے حواسوں پر قابو رکھ سکتی ہیں؟ سارا نے کہا، ٹھیک ہے آؤ، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور دوسری راہداری کی طرف بڑھ گئے۔ یہ راہداری بھی آگے جا کر دائیں بائیں مڑ رہی تھی۔ ہم ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے۔ بھائی جان، بابا کو فون کریں، وہ انکل ہرتیک کی مدد سے ہمیں اس حرم سے نکال لیں گے۔ سارا نے کہا، اس کی تجویز معقول تھی۔ چنانچہ میں نے اپنی جیکٹ کی جیب سے اپنا سیل فون نکالا اور بابا کو کال کرنے لگا، لیکن بدقسمتی کہ وہاں سگنل بھی نہیں آ رہے تھے، اس لیے کال نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے سیل فون آف کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ زرتاشا نے پوچھا۔ سگنل نہیں آ رہے۔ سارا اور زرتاشا نے اپنے اپنے سیل فونوں سے بابا کو کال کرنے کی کوشش کی مگر ان کے سیل فونز پر بھی سگنل نہیں آ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے ہم یہاں پر اور مسافروں کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ اللہ نہ کرے، سارا نے فوراً کہا۔ بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو کیا کہوں؟ زرتاشا کے لہجے میں مایوسی تھی۔ جس نے بھی یہ حرم بنایا ہے انتہائی بے وقوف انسان تھا۔ زرتاشا کی جلی کٹی آواز سنائی دی۔ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ اسے اتنی بھول بھلیاں بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ انسان اندر آ کر واپس ہی نہ جا سکے؟ اس دور میں لوگوں کو سارے راستے معلوم تھے۔
کاش ہم یہاں نہ آتے، سارا نے کہا۔ سارا میری بہن پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو ہم یہاں سے جلد نکل جائیں گے۔ مجھے تو آپ بھی مایوس دکھائی دے رہی۔ میں چونکہ سب سے آگے تھا اس لیے میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ ہم بھول بھلیوں میں گھومتے ہوئے واپس اسی راہداری میں آ گئے جہاں پوتانوں کی لاش پڑی تھی، کیونکہ جیسے ہی میں نے ٹارچ کی روشنی پوتانوں کی لاش پر ڈالی تو ایک لرزہ خیز منظر دیکھ کر میرے ہوشان خطا ہو گئے۔ پوتانوں کی لاش سے بے شمار سانپ، لینا یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر سارا اور زرتاشا خوف سے کانپ اٹھی۔ سانپوں نے جب ہماری طرف دیکھا تو ان کے منہ سے پھنکاریں نکلنے لگی۔ ہم بلاخیزی سے پلٹے اور دوڑتے چلے گئے۔ بھائی جان، بھابھی، اچانک مجھے سارا کی آواز سنائی دی تو میں نے رک کر اور پلٹ کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں زرتاشا موجود نہیں تھا۔ زرتاشا میں نے اونچی آواز میں پکارا، لیکن زرتاشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ سارا کا چہرہ بھی دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ زرتاشا کہاں ہو تم؟ لیکن زرتاشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے دل میں ہولناک خیالات کسمسانے لگے، کیونکہ پوتانوں بھی اسی طرح غائب ہوا تھا جس طرح زرتاشا غائب ہوئی تھی۔ میری آواز راہداری میں گونج رہی تھی۔ زرتاشا میری زندگی کی ہم سفر تھی، میں اس کی جدائی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زرتاشا، کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ زرتاشا، سارا نے بھی اسے آواز دی۔ ہم راہداریوں میں گھومتے ہوئے جیسے ہی ایک کمرے میں پہنچے تو وہاں ایک خوفناک منظر ہمارے سامنے تھا۔ کمرے میں 4 مشعلیں جل رہی تھیں جن کی روشنی کمرہ منور کر رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں زرتاشا کی آدھی گردن کٹی لاش پڑی تھی اور اس کی گردن سے نکلنے والا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ میں اور سارا دونوں تیزی سے زرتاشا کی طرف بڑھے۔ میں نے ٹارچ فرش پر رکھ دی اور زرتاشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ زرتاشا، کس نے تمہارے ساتھ یہ کیا؟ میں نے زرتاشا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لیکن زرتاشا تو مر چکی تھی۔ بھلا وہ مجھے کیا جواب دیتی؟ میرا اپنا حال بھی سارا سے مختلف نہیں تھا۔ وہ خوف سے یوں لرز رہی تھی جیسے اسے جاڑے کا بخار ہو گیا ہو۔ میرے ہم سفر مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں بھی اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں احرام دیکھنے کے شوق میں یہاں آیا تھا۔ کاش ہم نہ آتے، لیکن یہ کاش صرف کاش ہی رہ گیا۔ اچانک مجھے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں تو میں نے بے اختیار چونک کر اور مڑ کر دیکھا تو کمرے کے دروازے پر ایک سیاہ پوش کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیاہ پوش نے سیاہ رنگ کا کپڑا اپنے سر پر اس انداز میں باندھا ہوا تھا جس سے اس کا چہرہ ڈھک گیا تھا اور آنکھیں بھی دکھائی نہ دے رہی تھیں۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک خنجر تھا جس پر خون واضح دکھائی دے رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے لرزیدہ لہجے میں پوچھا۔ تم دونوں کی موت، اس نے کہا۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر سی اٹھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ موت بکواس نہیں ہوتی۔ کیا تم نے میری بیوی کو قتل کیا ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ میں برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس حرم میں آئے، اس نے کہا۔ کیوں؟ کیا یہ حرم تمہاری ملکیت ہے؟ ایسے ہی سمجھ لو۔ اب تم ہی ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم تم دونوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ دیکھو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے کون روک سکتا ہے؟ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گیا تھا کہ پوتانوں کو بھی اس نے خنجر مار کر ہلاک کیا۔ بھائی سارا کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی، ڈرو نہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ اور زیادہ سے مضبوطی سے تھام لیا۔ میری نظریں سیاہ پوش پر جمی ہوئی تھیں۔ تم دونوں میرے ہاتھوں مرنے سے نہیں بچ سکتے، سیاہ پوش نے کہا، لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دائیں طرف دیوار کی طرف دیکھا۔ وہاں 1 فٹ کے فاصلے پر مشعل موجود تھی۔ میں نے لپک کر مشعل اتار لی اور اسے سیاہ پوش کے سامنے کر کے لہراتے ہوئے کہا، ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، ورنہ کیا؟ میں تمہیں اس مشعل سے جلا دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے کہکا لگایا، کوشش کر کے دیکھ لو۔
یہ کہتے ہی سیاہ پوش نے خنجر سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں چونکہ اس کی طرف سے ہوشیار تھا، اس لیے میں نے مشعل گھماتے ہوئے سیاہ پوش کے خنجر والے ہاتھ پر مار دی۔ مشعل سیاہ پوش کے خنجر والے ہاتھ پر تو نہ لگی، البتہ وہ چند قدم پیچھے ضرور ہٹ گیا۔ جلدی کرو سارا، میں نے کہا۔ اس لمحے سیاہ پوش نے چیخ مارتے ہوئے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے اس کے حملے سے بچنے کے لیے حد الوسع کوشش کی، لیکن سیاہ پوش کا وار کامیاب ہو گیا۔ اس کا خنجر میرے دائیں بازو پر لگا تھا، جس کی وجہ سے میرے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی اور میں لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ سیاہ پوش دوبارہ مجھ پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے مشعل گھما کر اس کے ہاتھ پر دے ماری۔ مشعل لگتے ہی سیاہ پوش کے ہاتھ سے خنجر نکل کر دور جا گیا۔ سیاہ پوش اچھل کر سینے کے بل فرش پر گر گیا۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا تو وہ دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ سیاہ پوش اٹھ کر اور خنجر اٹھا کر ہماری طرف آتا، میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر جلتی ہوئی مشعل سیاہ پوش کے لباس سے لگا دی۔ اس نے میری بیوی کا قتل کیا تھا، پھر بولا میں اسے کیسے زندہ چھوڑ سکتا تھا۔ جیسے ہی میں نے مشعل اس کے لباس سے لگائی تو اس کے لباس نے آگ پکڑ لی اور اس کا لباس سوکھی لکڑی کی طرح جلنے لگا۔ سیاہ پوش فرش پر کروٹیں بدل بدل کر آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے حلق سے دل کو دہلا دینے والی چیخیں نکل رہی تھیں۔ نہ جانے میرے اندر کیسے اتنی طاقت پیدا ہو گئی تھی کہ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر سیاہ پوش کا خنجر اٹھایا، سیاہ پوش کے پیٹ میں گھونپ لیا۔ سیاہ پوش کے حلق سے نکلنے والی چیخ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پھر میں نے سیاہ پوش کو دھکا دیا تو وہ اچھل کر پشت کے بال فرش پر گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ میں نے اپنی ٹارچ اٹھا کر اپنے پتلون کی جیب میں ڈالی اور زرتاشا کی لاش اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ سارا دروازے کو کنڈی لگا دو۔ سارا نے دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ دروازہ بند ہوتے ہی سیاہ پوش کی چیخیں بھی معدوم ہو گئیں۔ میں نے سارا کی لاش اپنے کندھے پر ڈالی اور ہم ایک بار پھر بھول بھلیوں میں بھٹکتے ہوئے حرم سے باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ میں دل ہی دل میں خدا سے دعا کرتے ہوئے مدد مانگ رہا تھا کہ وہ ہمیں بحفاظت اس حرم سے باہر نکال دے۔ شاید وہ وقت قبولیت کا تھا۔ اللہ نے میری فریاد سن لی تھی۔ مختلف راہداریوں سے گھومتے ہوئے ہم اس راہداری میں آ گئے جدھر سے ہم حرم میں داخل ہوئے تھے۔ دروازہ بند تھا، البتہ دروازے میں موجود ایک درزے سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اور ہم بہن بھائی دروازہ کھول کر حرم سے باہر نکل۔ میں شدت غم سے نہال ہو چکا تھا۔ مجھے سارا نے سہارا دیا اور ہم لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے ہوئے بالآخر اپنی جیپ تک پہنچ گئے۔ میں نے زرتاشا کی لاش جیپ کی پچھلی سیٹ پر لٹائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ سارا سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ بھائی جان، مجھے بھابھی کی موت کا بے حد دکھ ہے، سارا نے میری طرف دیکھ کر کہا تو میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا، دھیرے سے کہا اور جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ جب ہم انکل ناتیک کی رہائش گاہ پر پہنچے تو بابا، ماما اور انکل ناتیک ہمیں اجڑے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بابا اور امی زرتاشا کو وہاں نہ پا کر پریشان ہو گئے۔ ابرار، یہ تم دونوں نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بابا نے پوچھا۔ زرتاشا کہاں ہے؟ اس بار امی نے پوچھا۔ اس نے زرتاشا کو قتل کر دیا ہے، میں نے بمشکل کہا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ امی کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اگر سارا آگے بڑھ کر انہیں سہارا نہ دیتی تو امی فرش پر گر جاتی۔ کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بابا ہکلائے۔ کس نے زرتاشا کو قتل کیا؟ میں نے حرم میں جانے اور وہاں پیش آنے والے واقعات و حالات بتا دیے تو امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ زرتاشا کو ایک بہو کی نظر سے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتی تھی، اس لیے ان سے یہ غم برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انکل ناتیک کی پوتانوں کی موت پر افسردہ تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔
اگلے روز کی فلائٹ سے ہم واپس پاکستان آ گئے۔ بابا نے انکل برہان کو بھی اطلاع کر دی تھی اور وہ بھی پہلی فرصت میں فیملی سمیت پاکستان آ گئے تھے۔ زرتاشہ کی تجہیز و تدفین کر دی گئی۔ آج خونی حرم میں گزرے اس واقعے کو 5 سال ہو گئے، مگر زرتاشہ کی یاد آج بھی میرے دل میں موجود ہے۔ وہ کہ امی اور بابا نے بار بار اصرار کر کے مجھے دوسری شادی کرنے پر مجبور کیا، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں زرتاشہ کی جگہ کسی اور کو نہیں دینا چاہتا۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔